جی میری بات کے جواب سے پھر اذان کب ہو سکتی ہے؟ اذان ہی ہے نا 2 منٹ اذان کے لیے رک جائیں. بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پہلے میں خود اسلام آباد سے ہوں اور میں بیسکلی آرکیٹیکٹ ہوں, لیکن میں نے جب اپنی ایکٹنگ کی طرف میں آیا تھا تو مجھے کراچی جانا پڑا تھا کام کے لیے, اور میں کافی عرصہ کراچی رہا. لیکن اب بہت سارے ایکٹرز اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں کراچی سے اور دوسرے شہروں سے, اس لیے کہ دیر آر سم ویری لیڈنگ چینلز ان پاکستان who are operating from Islamabad like Hum TV, Green TV, آن ٹی وی. خواتین حضرات, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈریم سپورٹس گروپ, آواز ٹھیک آ رہی ہے میرے خیال سے, ڈریم سپورٹس گروپ ایک فیسٹیول کرانے جا رہا ہے جس کا نام ہے ڈریم فیسٹ 2025. یہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوگا اور یہ 3 روزہ ایونٹ ہے. 17th 18th اور 19th کو اس کا اختتامی تقریب ہوگا. یہ ہوگا جناح سپورٹس کمپلیکس میں. جیسے میرے کولیگ ابھیہا نے کہا کہ یہ پاکستان کا اپنے طرز کا یہ پہلا فیسٹیول ہے جس میں آپ کا سپورٹس بھی ہے, کلچرل شوز بھی ہیں, مختلف تمام پاکستان کے طول و عرض سے ثقافتی شوز بھی ہیں, میوزک کانسرٹس بھی ہیں, پاکستان کی تمام جو بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں جیسے عمران بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میوزیشنز بھی پرفارم کریں گے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ فیملی, کیونکہ نارملسی کے لیے فیملی زونز درکار ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی کمیونٹی میں, تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ فیملی زونز بھی الگ ہوں گے. اور خاص طور پر چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے ایک ایسے بحران سے گزرا ہے جس میں ہمارا جو کیا کہتے ہیں پروگریس بڑا کم رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سب سے جو ہے سیلاب متاثر ہوا ہے اس دور پہ. تو 19th کو ایک فٹ بال میچ کھیلا جائے گا 6 PM آنورڈز جناح سپورٹس کمپلیکس میں, جو کہ سیلیبریٹیز اور ڈپلومیٹس کے درمیان ہوگا. اور خاص طور پر میں اس میچ کو ہائی لائٹ کرانا چاہوں گا کیونکہ اس میچ کا جو مقصد ہے, ہم چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے اور خاص طور پر ایز اے معاشرہ چونکہ ہم اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, تو اس میچ کے جو 50% ٹکٹس ہوں گے وہ سیلاب متاثرین کو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احساس کے ساتھ ساتھ ہمیں چند ایسے ٹھوس اقدامات بھی لینے چاہیے ہوں گے جو کہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر ثابت ہو. اور آئی ووڈ لائک ٹو عمران بھائی کہ کنٹینیو آپ کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو دا ہول ٹیم ہو گیو می دس اپرچونیٹی ٹو بیکم اے پارٹ آف دس ایونٹ. I've just landed back to Pakistan. میں لنڈن میں تھا اور ابھی تک آپ میری آنکھیں صحیح طرح نہیں کھل رہی ہیں. But when I was called for this event, Arslan called me at the 11th hour and I said yes, I will be there because he was not expecting me to be. Can you please put your phone on silent, all of you? So when Arslan called me for this event because he was not expecting me to be here in Pakistan at this time, and I said yes, I'm here and I would certainly come over. I would just like to congratulate first of all the whole team for taking this initiative because it's not just an event. I think it's a movement. Sports is always there to unite people from different sect of society together because it looks beyond any discrimination. It looks beyond gender, it looks beyond any faction of society. اس میں diplomats بھی ہیں, اس میں civil society کے لوگ بھی ہیں, celebrities بھی ہیں, and all of them are like uniting on a single platform, and that is sports. And one more thing which is I think always there to unite people and which definitely has no boundaries is music. So we have music, we have sports, we have food, which is certainly the biggest weakness of Pakistani people. We cannot live without good food. And yes, we are assuring this, this aspect that this event is and this festival is certainly a family-oriented festival. You'll have the security and that ambience and environment where you can bring your families together, which is very, very important. And sabse achhi baat hai ki they are linking this event to a very, very noble cause, and that is, we are
generating charity for the people who are affected by floods in Pakistan in the recent times, which is, I think, such a huge cause. یہ سب کچھ مل کے جب ایک جگہ پہ آئے گا. اینڈ ان اسلام آباد, آف کورس, when I said when I was in the previous event, I was like very happy, and I expressed my this happiness that whenever anything happens in Islamabad, so being a part of Islamabad and being a pakka Islamabadian, it becomes so much smiles on our face, کیونکہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک اور چیز ایسی آ رہی ہے جس سے ہمارے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو ایک اور ایکٹیویٹی ملے گی. سو I assure my presence and my companionship with you, Arslan, and the whole sports, Dream Sports. Sorry, I'm fumbling because of my jet lag. Okay, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, and whenever I'm needed, I'll always be there. So yeah, thank you so much once again, and wish you all the luck, wish you all the positive things happening in your way coming along, inshallah. Abraham, if you would. Thank you so much. My name is Abraham Cruz, and I'm from the United States, and I'm the CEO and founder of Forever Faith, Mindset of Champions. And the first thing I want to say is thank you so much to the entire country of Pakistan. Thank you to Dream Sports Group, to Arslan, to Mubashar for this incredible opportunity. It's a blessing. I'm very grateful to be here. And as mentioned, sports is something that brings people together. It brings communities together. I'm a poor child from Los Angeles, California. I grew up without a father, and sports is what gave me hope in life. Sports is what took me out of the poverty area of Los Angeles, and I was able to learn from sports discipline, communication, dedication, understanding, and compassion for the world. So to come out here and be part of this event is truly an honor. I'm so excited. I'm so focused on the youth because the sports, music, entertainment, it brings everyone together, and it shows what is possible in this world. I don't believe in limits. I don't believe in chaos. I believe in the mindset of champions, and that everything is possible when we stay focused and we work hard. I know how hard it is to put an event together. As we were speaking with Arslan and Mubashar every single day for the last month, with weather challenges and different obstacles that are in front of us every day. So it's truly an honor to be here. I'm excited. I'm passionate to try the different foods as we talk about traveling to different parts of the world. I'm just, I'm at a loss for words, really. It's just really exciting to be here. I'm truly excited about Forever Faith and the message to get out to this entire culture. In the United States, I started my life at a very challenging time, many obstacles in front of me, but I think that the message that we're adopting all over the world and here in Pakistan is something incredible for the youth. I'm very grateful, and thank you guys to the entire Dream Sports Group. Edward, you want to use that one? Good afternoon. My name is Edward. I am the captain of the D1 team. We are very glad to participate in Dreamfest, and I want to thank everyone from the Dream Sports, including Arslan and Bashir, for organizing this event. For us, it's an honor to be here and to participate in this event that's aimed towards the Pakistan society and the families affected by the floods, by the terrible floods that happened in Pakistan in the last part of the year. We are glad to be here. It's our way to return to the host community, the kindness that they offer to us, and we are very honored to be able to participate in this charity fundraise. We are going to organize this event on 19, the football game. I'm talking about a football game, but mind you, the entire event on 17, 18, and 19 is aimed for raising awareness and raising funds for the affected families. We as diplomats are always here to be with you. We are always here to communicate. It is about public diplomacy for us, and humanitarian diplomacy, if you want, to help Pakistan society to raise from the floods, to raise from the
problems that they had in the last part of the year. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum ji. On behalf of the Roots Education Group Pakistan, I'm very honored. Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan. It's a great country, and this is the progressive Pakistan that you come across through the Dreamfest team. So we thank the Dreamfest team. We are the educational partners and we have the youth. And what a Roshan Chehra, Amir bhai ka dikha rahe hum bhai aapka. So you are the face of Pakistan that we say. aapko keh rahi مجھے کہہ رہی ہیں؟ اچھا۔ بالکل جو روشن فیس ہے. اچھا وہ تو یہ بھی ہے ساتھ. یہ بھی ہے ویسے ہر فیس. So we say well done to this team that has taken the initiative and made a difference. So we are there to support it all the way. Thank you and congratulations to all of them. Well done. السلام علیکم guys. آواز آ رہی ہے؟ بغیر مائک کے بھی آج. میں ہوں امان خان. میں ہوں جرمنی سے. I belong to پاکستان کیونکہ میری فیملی پاکستان سے. I belong to پٹیالہ کیرلا. استاد امان تری خان صاحب میرے نانا جی. شفقت امان تری خان صاحب میرے ماموں ہیں. سو میرا میوزک سے بہت تعلق ہے. ڈریم فیسٹ describes actually me کیونکہ میں جرمنی سے ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ فٹ بال چلتا ہے. You know FC Bayern München, BVB. میوزک میرے خون میں ہے اور میں بہت فوڈی ہوں. So everything Dream Fest is actually something for me, and I want to thank to the organizers. Thank you to Mubashir bhai, thank you to Aslam bhai to having me here, and inshallah we will see you tomorrow. Tomorrow I'm going to perform and we're going to rock the show guys, and thank you for having me here. Shukriya. I won't talk much. بس یہ ہے کہ from the perspective of tourism in Pakistan, and from the platform of Green Tourism Pakistan, which is Pakistan's organization responsible for developing tourism and healthy sports culture in Pakistan, we are totally in agreement with this concept, and we want to support and back them in bringing this new niche to our country, and we are looking forward for many such events in future inshallah under the leadership of Dreamfest Pakistan, and we plan to extend such initiatives to further provinces including Gilgit-Baltistan and Khyber Pakhtunkhwa. So best of luck for this event. Thank you. Well, the positive Pakistan. Well done. Well done. السلام علیکم جی. I'm Arslan Mushtaq. I'm the CEO of Dream Sports Group. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ یو آلسو بیکم پارٹ آف دس جرنی جو کہ چل رہی ہے ہماری, اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک ایوری بڈی آن دس پینل بیکاز دے کم فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرنٹ انڈسٹری, بٹ دے آر آل ہیئر بیکاز وی آر آل پارٹ آف دس ڈریم فیسٹ. ڈریم فیسٹ کا جو مقصد تھا وہ کرانے کا, جیسے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ وی وانٹ ٹو ہیو پلیٹ فارم جہاں پہ ہم اسپورٹس کو رکھ کے بہت بڑا کچھ کریں, کیونکہ اگین اسپورٹس یونائٹس ایوری بڈی, اور یہ یونٹی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وی ہیو اوور سیلیبریٹیز, وی ہیو اوور ڈپلومیٹک کمیونٹی, وی ہیو اوور گرین ٹورزم ہیئر, وی ہیو اوور ایجوکیشن سائڈ ایز ویل ان دس, وی ہیو اوور آرٹسٹ. سو دس از دا پلیٹ فارم اینڈ یو آر ناؤ آلسو پارٹ آف دس. آپ میڈیا سے ہیں, آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں. تو اسی طرح سے وی وانٹ ایوری بڈی ٹو جوائن اوور ہینڈس to make it bigger, and this Dream Fest is in Islamabad, but it will go to Lahore, will go to Karachi, will go to every part of Pakistan where we can engage our youth in sports activities. تو یہ ہمارا مقصد ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں, ہمارے ساتھ چلیں, اور ہم اس کو بڑا کریں, اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ویلکم, ان کو ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. کوشچنز Thanks so much. Just a few words. Mubashir Sindrani, I'm the Chief Commercial Officer with Dream Sports Group. اور ایکچولی ساری باتیں تو ہوگی کہ آپ کو بتا دیا فیسٹیول کے اوپر, اور ہمارے لیے ایک آنر ہے بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ ارسلان نے بہت محنت کی ہے, ڈریم اسپورٹس نے بہت محنت کی ہے ٹو برنگ آل دس کلچرل اسپورٹس میوزک ٹوگیدر ایک جگہ پہ لے کر آنا. اور دس از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان ایک بہت ہی پیسفل کنٹری ہے.
پاکستان میں امن ہے, طرح کوئی بات نہیں ہے. دس از سم تھنگ یو کین سی ان فرنٹ آف یو کہ لوگ ٹریول کر کے, جیسے ابرام ہے, عمران بھائی ہیں, نواب زاول, ہمارے سارے جمال حسن صاحب ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب مختلف سوسائٹی کے لوگوں کو ہم ایک ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ وی وانٹ ٹو شو. اور جیسا اسلام ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ پاکستان کے امیج جو ہے نا اس میں دکھا سکیں. تھینک یو سو مچ. اچھے سوال السلام علیکم جی, رانا غیر فرمان سیاست سے بہت شکریہ جی. آپ لوگوں نے ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی آرگنائز کرتے ہیں آپ اسلام آباد میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی اور چیریٹی کے حوالے سے. میرا کوشچن یہ ہے, مجھے بتائیے گا کہ کتنی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس ایونٹ کے دوران, میوزیکل شوز کتنے ہیں, اور جنرل پبلک کے لیے اس میں انٹری فری ہوگی یا اس کا ٹکٹ ہوگا؟ اچھا جی, اس میں ہم نے بیسیکلی تمام اسپورٹس کو جو میکسیمم ہم کر سکتے ہیں, جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں پاکستان جو جناح اسپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پہ, وہ ساری گیم جو اس میں فٹ بال ہے, فٹ سال ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, باسکٹ بال ہے, یہ ساری جو بھی گیمز وہاں ہو سکتی تھی وہ ہم ساری آرگنائز کریں. اور اس میں ڈفرینٹ ایج کیٹیگریز بھی ہیں, لائک انڈر 16 میں بچے بھی کھیل رہے ہیں, انڈر 19 کیٹیگری میں کھیل رہے ہیں, سینئر کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دو اس کی جو ہائی لائٹ ہیں, ایک تو ہم نے میچ کرا ہے سیلیبریٹیز اور ڈپلومیٹس کا, جس میں ہمارے ڈفرینٹ سیلیبریٹیز جو ٹی وی اور انڈسٹریز ہیں وہ کھیل رہے ہوں گے. ایک سائڈ پہ ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوگی جس کو لوگ دیکھنے آ سکتے ہیں. پھر ایک اور ہم نے میچ کرا ہے جو کہ ہمارے آج کل کنٹینٹ کریٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, دو بڑے پلیٹ فارم, ایک ٹک ٹاک ہے اور ایک انسٹاگرام ہے, ان کا بھی آپس میں میچ کرا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو پٹ سم پاور انٹو اسپیشلی انٹو فٹ بال, بیکاز وی بلیو کہ فٹ بال پاکستان میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے اور فٹ بال کو تھوڑا سا اٹینشن کی ضرورت ہے, کیونکہ فٹ بال از اے گلوبل اسپورٹ. اس کو پاکستان میں بھی اسی لیول پہ ہونا چاہیے جس طرح دنیا میں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میوزک میں ایڈ کیا گیا, انٹرٹینمنٹ وائز بچوں کے جھولے ہوں گے, سب چیزیں ہوں گی. تو اس میں آف کورس ایک ٹکٹ کی پرائس ہے, کیونکہ یہ سارا سیٹ اپ لگانے میں آف کورس ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بڑا اکنامیکل ایک رکھا ہے, جس پہ ہم نے ڈسکاؤنٹس بھی نکالے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے لیے, جس پہ وہ بہت اچھا بڑی اکنامیکل سی پرائس ہے, جو دے کے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جی؟ بلکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں ابیہا موجود ہیں, who was hosting this show before you, she was there. And ابیہا جو ہیں یہ پاکستان فٹ بال ٹیم میں بہت ماشاء اللہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. I have seen her growing so fast ماشاء اللہ. So ابیہا مجھے بتائیے کہ کیا خواتین کا اور مردوں کا بھی میچ ہوگا, کچھ اس طرح کا بھی کچھ ہے, یا صرف آپ کس طرح نظر آئیں گی میں کھیلتی ہوں؟ میں ویسے تو مینیج کی ہوں سیلیبریٹی کی جتنی بھی ٹیم ہے نا, جو بھی سیلیبریٹی اور ڈپلومیٹس وغیرہ کا میچ, اور ڈریم اسپورٹس کی بات ہی یہ ہے. مائک پہ آ جائیے. Thank you so much, Imran bhai. I think this is a very important question because ہر آرگنائزیشن کے اندر خاص طور پہ جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ویمن ریپرزنٹیشن کا سامنے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز یوزلی یہ کہا جاتا ہے دیٹ اسپورٹس جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ ہے اور مردوں کا گیم ہے, خواتین کو اتنے مواقع حاصل نہیں ہوتے. سو ڈریم اسپورٹس نے اس چیز کو بھی ایڈریس کیا ہے. ارسلان نے جب مجھے لاسٹ ٹائم ریچ کیا, اپنا سارا ویژن مجھے بتایا. سو ڈیفینیٹلی آئی ہیو پلیڈ فار پاکستان فٹ بال ٹیم فار 12 years. I hold 2 Guinness World Records. So Arsalan showed that had seen all that. So Arsalan نے میرے اندر وہ سب پوٹینشیل دیکھا ہوا تھا. That was the reason he got connected with me, and I truly appreciated his vision, the way he was thinking for the youth of Pakistan. 65 plus youth ہے. So me being on a position as a CSO of Dream Sports Group, that shows کہ Dream Sports Group جو ہے وہ women کو بہت آگے اور equal C-suit category میں لے کے چل رہے ہیں. So thank you Arsalan for this. اور جو ہمارا مین ایک ایگزیبیشن میچ ہے نا, اس کے اندر ہم مبارہ شاہد کو کھلا رہے ہیں. شی از دی نیشنل ٹیم گول کیپر, بیکاز ڈیفینیٹلی جب ہم میچ کرا رہے ہیں تو وی وانٹ ہماری نیشنل ویمن ٹیم کی ریپرزنٹیشن پلس میل ٹیم ریپرزنٹیشن. اور میں ارسلان آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے مکس مارشل آرٹس میں بہت بڑے بڑے نام بلوچستان سے بھی ہیں, جس طرح شاہزیب ہے اور شاہزیب رند, اور بہت سارے نئے لڑکے ہمارے جو ہیں وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہماری ٹرافیز لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, جو بہت مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کو بہت ایکسپوجر کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت ان کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بہت اپریسیشن اور انکریجمنٹ چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں مکس مارشل آرٹس کو بھی آپ ریپرزینٹ کریں لیٹر جب آپ آگے جائیں گے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بلوچستان سے اسپیشلی جو اتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے اس کی بھی ریپرزنٹیشن یہاں پاکستان میں ہمارے ان ایریاز میں ہو. سر السلام علیکم. جمال حسن صاحب, یو نو ویری ویل آئی ایم امین. سر میرا سوال تو ایک سجیشن ہے کہ
کراچی کی بات ہوتی ہے, لاہور کی بات ہوتی ہے, اسلام آباد کی بات ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن پلیز میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پشاور اور کوئٹہ کو بھی ادھر انگیج کریں, وہاں نوجوانوں کو انگیج کریں, وہاں بھی بڑا پوٹینشیل ہے اور وہاں نوجوان بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل جی, سارے, چونکہ میں خود نوجوان ہوں تو مجھے احساس ہے کہ نوجوان کے اسٹرگل سے گزرتا ہے, اور میرے کندھوں پہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کا ریپرزنٹیشن ہے, 64% آپ کے نوجوانوں کے. تو یہ انیشیل یہ ہمارا سٹیپ ہے ڈریم فیسٹ گروپ کا, اور ارسلان صاحب نے, مبشر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمام پاکستان کے طول و عرض میں جائیں گے, ہم کوئٹہ بھی جائیں گے, ہم پشاور بھی جائیں گے, تاکہ ان بچوں کو بھی اپرچونیٹیز ملیں, ان بچوں کو بھی پلیٹ فارم ملیں, کیونکہ ہمارے لیے سارے ایک ہیں. ہمارے لیے پنجاب کا بچہ بھی ایک ہے, بلوچستان کا بھی ایک ہے, اسی طرح ہمارے پاس سندھ بھی ہے, کے پی بھی ہے, گلگت بلتستان میں, بلکہ چترال میں ان کی مختلف بلکہ پروجیکٹس ابھی بھی چل رہے ہیں. چترال میں ان کا ابھی ایک فٹ بال ٹورنامنٹ سٹارٹ ہے حال ہی میں, ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں ہم کرائیں. تو تمام جو ہمارے علاقے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ سب کو کور کریں. تو یہ آپ کا سجیشن نہیں بلکہ آپ کا حکم ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے اوپر فرض ہونا چاہیے. عمران عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اسپورٹس کا اس طرح سے کلچر نہیں ہے. جب آپ کا یہ ایونٹ ہو رہا ہوگا تو آپ کے ساتھ ٹینس اسپورٹس میں بھی ٹورنامنٹ ہو رہا ہوگا, اور ٹیسٹ کرکٹ کا بھی چل رہا ہے لاہور میں. کراؤڈ نہیں آ رہا, اسپورٹس میں کراؤڈ دلچسپی نہیں کہہ رہا, پبلک کی پریزنس بالکل بھی نہیں ہے. تو ایسے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھانے, فوڈ اور میوزک وغیرہ کو اسپورٹس کے ساتھ کچھ مکس اپ کر کے کچھ ایونٹ کریں گے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراؤڈ آئے گا اس کو کیچ کر سکے؟ دیکھیے کراؤڈ, ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کانسرٹس پہ جو ہمارے اسٹارز ہوتے ہیں وہاں ٹکٹس کو سولڈ آؤٹ شوز ہوتے ہیں, یا جو سیلیبریٹیز کے میٹ اینڈ گریٹس ہوتے ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو یہی ایک انیشیٹو اسی طرح انہوں نے اس سب چیزوں کو کمبائن کیا ہے کہ کسی طرح اسپورٹس کی طرف لے کر آئیں. جو لوگ میوزک سننا چاہتے ہیں وہ میوزک کے بہانے آئیں, جو سیلیبریٹیز سے ملنا چاہتے ہیں وہ سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے بہانے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ جو اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں, جن میں آپ بھی مجھے لگ رہا ہے ایسے یہ آپ کا ماشاءاللہ تیسرا کنسیکٹیو ایونٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے بلوچستان کا اعتراض فیسٹیول کیا, اسلام آباد میں پھر آپ نے بیوٹی میں ایک بہت اچھا ایونٹ کیا جس میں پورے پاکستان سے نوجوان آئے. تو یہاں پہ بھی ہمیں جو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایونٹ کامیاب ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد ایک محدود ہے, ہمارے افیکٹیو جو ہے ان کو بہت مدد کی ضرورت ہے, یا مزید شہروں میں اس کو لے جائے گی. دیکھیے جی, جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ ایک ہم سائیکل چلانا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ جی, یہ پیچھے گفتگو جو ہو رہی ہے ذرا اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر بہت ہمیں بھی بتائیے کیا ایسی باتیں ہیں جو جس پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے. تو تھینک یو عمران بھائی. تو جو بلوچستان میں ہم نے کرایا وہ میں نے اپنے اس پہ, یہ جو ارسلان بھائی کرا رہے ہیں یہ ڈریم اسپورٹس گروپ کرا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ہم مختلف اسٹیشنز پہ جائیں گے, بلوچستان بھی جائیں گے, اور مطلب دیکھیں ہم ایک کاز کے لیے انسان جیتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بڑا کاز ہوگا کہ اپنے ہم ٹیلنٹ کو استعمال کریں, یا اپنے ہم جو انسپائریشن کو ہم استعمال کر کے کسی کی مدد کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا پہلا ہوگا لیکن آخری نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں دور دراز علاقوں میں جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی امید رہے گی کہ جتنے جو انہوں نے ان پٹ یہاں دی ہے, اتنا جو انہوں نے کیپیسٹی یہاں پہ لگائی ہے, ریسورسز یہاں پہ لگائی ہے, اس سے بڑھ کر انشاءاللہ مختلف علاقوں میں لگائیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ ٹکٹس کا, تو وہ اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ اس کا ایک کاز اس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ 50% آف دا ریونیو جنریٹڈ فرام دس ہول سیریز آف ایونٹس وہ آپ کے فلڈ افیکٹیز کو جا رہا ہے. تو آپ بھی ون وے اور انادر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس بہت ہی نوبل کاز میں, اگر آپ ٹکٹ لے کر آتے ہیں تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں اس ایونٹ کو صرف اس ایونٹ کی نگاہ سے نہ دیکھیے, بیسیکلی یہ ایک موومنٹ ہے. یہ موومنٹ ریوائیو کرے گی پاکستان میں اسپورٹس ٹورزم کو. ہمارے ہاں جو ٹورزم ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں جا کے کھانے پینے کا نام ہے. تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اینڈ اسپورٹس اینڈ ٹورزم آر اے ویری گڈ میچ. تو ہم نے ارسلان کے ساتھ مل کے پوٹینشیل پلیسز آلریڈی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں گلگت بلتستان میں, چترال میں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ لوکل کمیونٹی کو انگیج کر کے ایک کمرشل ماڈل بھی بنا رہے ہیں جس میں جو پاکستان کے بیکورڈ علاقوں میں رہنے والے ایتھلیٹس ہیں ان کو پروموشن ملے گی, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا, اور گورنمنٹس جو ہے رسپیکٹڈ گورنمنٹس وہ گرین ٹورزم کے ساتھ مل کے ان کو فنڈ کریں گی.
تو یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. اینڈ آئی تھنک جتنا ہم اس کو کامیاب کریں گے, جتنے جڑواں شہروں کے عوام ہیں جتنا نکلیں گے اور اس کی ہائی کریٹ ہوگی, تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو پازیٹیولی ہم اس کو اپنے اپنے پلیٹ فارمس پہ پروموٹ کریں, تاکہ اس کا جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں ہم اس کو فلی فنکشنل کریں. جس طرح نواب صاحب نے بھی کہا, عمران بھائی نے بھی کہا کہ وی دس نیڈ دا سپورٹ آف دا آل اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیولپ دس انٹو اے ٹینجبل بزنس ماڈل. اچھا, حیدر شرازی جی اور یوسف اسلامی صاحب, یہ مجھے پتا بعد میں اس دن کئی کنٹینر تو نہیں لگے ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے عمران صاحب ذکر کیا کہ اسلام آباد کے جو یہاں کے رہنے والے ان کے لیے ایکٹیویٹی ہے. ذرا آپ سے ذاتی, کیونکہ آپ کا شوبز انڈسٹری سے تعلق ہے, تو کیپٹل میں کوئی شوبز انڈسٹری سے متعلق پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس طرح کراچی یا لاہور میں انڈسٹری میں کام ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کا چونکہ تعلق ہے تو اس میں کتنا ہے کیپٹل پہلے اسٹرینتھ ہے, اس میں کتنی ہے چیزیں, یا وہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن امان ہو. اسی لیے ہم تمام جو واکس آف لائف ہیں, ہم تمام جو بزنس آپ دیکھ لیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, یکجا ہوئے ہیں کہ اس ملک کی جو جہاں پہ کنٹینر لگتے ہیں تو دوسری طرف یہ فیسٹیول بھی ہوتے ہیں, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا فیسٹیول سٹارٹ ہوگا کوئی کنٹینر نہیں لگے گا. جی, میری بات کے جواب سے پھر اذان کب سے اذان ہی ہے نا, 2 منٹ اذان کے لیے رک جائیں. جی جناب, ہاں جی, بسم اللہ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل اسلام آباد میں شوبز سے ریلیٹڈ بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پہلے میں خود اسلام آباد سے ہوں اور میں بیسکلی آرکیٹیکٹ ہوں, لیکن میں نے جب اپنی ایکٹنگ کی طرف میں آیا تھا تو مجھے کراچی جانا پڑا تھا کام کے لیے, اور میں کافی عرصہ کراچی رہا. لیکن اب بہت سارے ایکٹرز اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں کراچی سے اور دوسرے شہروں سے, اس لیے کہ دیر سم ویری لیڈنگ چینلز ان پاکستان who are operating from Islamabad, like Hum TV, Green TV, آن ٹی وی, اور بہت سارے لوگ ہیں. اور اسلام آباد ڈیفینیٹلی ایک ایسا شہر ہے جہاں کہ ایونچولی آپ کو آ کے لگتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر یہاں بسنے کے عادی ہو جائیں تو پھر آپ کہیں اور کمفرٹیبلی رہ نہیں سکتے دنیا میں. مجھے تو لگتا ہے میں ساری دنیا گھومتا رہتا ہوں, لیکن واپس گھوم پھر کے پھر اسلام آباد ہی مجھے بلاتا ہے, اور یہیں کی جو مٹی کی خوشبو ہے اور یہیں جو سفیدے کی درخت کی جو ایک مہک ہے وہ واپس آپ کو کھینچ کے لے کر آتی ہے. سو اسلام آبادی سارے جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیر از نو ادر سٹی دین اسلام آباد ٹو لیو پیسفلی. الحمدللہ, اللہ کرے کہ جو حالات ہیں ملک کے اور بہتر ہوں, اور یہ ہم جن چیزوں سے آج کل گزر رہے ہیں وہ تکلیفیں ہمیں نہ ہوں مزید. تو بالکل شوبز ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز یہاں ہیں, اور بڑا اچھا ہے کہ اسلام آباد سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک our brothers and sisters who are coming from abroad, they should have a positive side, look at the positive side of Pakistan, and they should have a beautiful image of Pakistan. I hope you like Islamabad and Pakistan. Yes, absolutely. Thank you. کوریج کرنے کے لیے آ جانا بھائی.